بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طہور. اس بارے میں باب کی اللہ تعالیٰ نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کرتا. طہور سے مراد یہاں پر وضو ہے، یعنی نماز وضو کے بغیر قبول نہیں ہے. حدثنا قتیبۃ بن سعید، یہ بغلان کا رہنے والا تھا، امام ترمذی کا استاذ ہے. اب بغلان افغانستان میں ایک جگہ ہے، افغانی ہے. امام ترمذی خود بھی افغانستان کے قریب رہے. قال اخبرنا ابو عوانہ عن سماک بن حرب وحدثنا حناد قال حدثنا وکیع عن اسرائیل، یہ اسرائیل ابن یونس ہے اور یہ وکیع ابن جراح ہے. عن سماک ابن حرب، راوی حدیث مشہور. عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ان کے عبداللہ ابن عمر ہے، وہ رسول اللہ علیہ السلام سے روایت کرتا ہے کہ لا تقبل صلاة بغیر طہور، اللہ تعالیٰ کسی شخص کی نماز وضو کے بغیر قبول نہیں کرتا. ولا صدقة من غلول، اور اللہ تعالیٰ خیانت کے مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا. غلول اصل میں ہوتے ہیں جہاد میں جب آپ غنیمت کے مال سے چوری کرتے ہیں اور پھر اس سے صدقہ دیتے ہیں تو وہ اللہ قبول نہیں کرتا. اسی طرح اس میں سود بھی شامل ہے. اگر کوئی شخص سود کا مال کھاتا ہے اور وہ سود کے مال لے کر پھر اسے صدقہ دیتے ہیں. قال حناد فی حدیثہ الا بطہور، اور حناد جو کہ راوی ہے یہ حدیث کا، یہاں پر دو سندوں کے ساتھ ہے نا. ہاں کا مطلب ہے کہ دوسری سند. امام ترمذی نے اس حدیث کی دو سندیں ذکر کی ہے. تو حناد کہتے ہیں الا بطہور، یہاں پر بغیر طہور کے الفاظ بھی ہے اور الا بطہور، دونوں الفاظ وارد ہے. دونوں کا مطلب ہے کہ یہ ہے کہ بغیر وضو کے اللہ. ترمذی رحمہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب حدیث ذکر کرتے ہیں ساتھ حکم بھی لگاتے ہیں کہ کیا یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے. کہتے ہیں حاذ الحدیث اصح شیء فی حاذ الباب، اس مسئلے کے بارے میں سب سے صحیح حدیث ہے، وہ احسن اور بہتر حدیث ہے. مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں کہ وضو ضروری ہے نماز کے لیے اور اس کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتا، بلکہ جو شخص وضو کے بغیر قصدن نماز پڑھتے ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. هكذا قال وفيه نظر فإن السماك ابن صدوق حسن الحديث لا يرتقي حدیثه الى مراتب الصحة. یعنی امام ترمذی نے تو اس حدیث کو صحیح قرار دی ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں سماک ابن حرب راوی ہے اور اس کی حدیث حسن تو ہوتی ہے لیکن صحیح نہیں ہوتی. صحیح اور حسن میں فرق ہے نا. حسن تھوڑے نیچے درجے کی حدیث ہوتی ہے اگر کہ ضعیف نہیں ہوتی. تو ابھی مبارک فوری رحمہ اللہ نے کہا کہ اس بارے میں ابو ہریرہ کی حدیث بالکل صحیح ہے جو کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. وفی الباب، ابھی ترمذی رحمہ اللہ کا طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی حدیث زیادہ صحابہ سے نقل ہو تو ان صحابہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ والے حدیث اور صحابہ سے بھی نقل ہے، جیسے عن ابی الملیح عن ابیہ اور ابو ہریرہ اور انس. تو یہ کتنے صحابہ ہوئے؟ عبداللہ ابن عمر اور ابو الملیح عن ابیہ اور ابو ہریرہ اور انس. اور ابو الملیح کون ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابن اسامہ ابو الملیح، یہ اس کا نام عامر ہے، اور زید ابن اسامہ ابن عمر الحزلی بھی ان کو کہا جاتا ہے. جی، تو امام ترمذی کا یہ طریقہ ہے کہ وہ حدیث کے اوپر حکم بھی لگاتا ہے، ساتھ حدیث کے طرق بھی ذکر کرتا ہے کہ کتنی طرق سے یہ حدیث وارد ہے. جی، اس کے بعد دوسرے باب کی طرف ہم آتے ہیں. طہارت کے مسائل چل رہے ہیں ظاہر سٹارٹ میں. باب ما جاء فی فضل الطہور، وضو کی فضیلت کے بارے میں باب کہ وضو کے بہت فضیلت ہے. حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری قال حدثنا معن بن عیسیٰ القزاز قال حدثنا مالک بن انس وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ کا نام کیا ہے اس کے بارے میں ابن عبد البر اپنی کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب اور ابن حجر اپنی کتاب الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں کہتے ہیں کہ ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، 36 اقوال ہے، 36. صحیح بات یہ ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے 5374 احادیث نقل ہے اور فرسٹ پوزیشن ہے ان کا صحابہ میں، محدثین میں، کیونکہ 7 صحابہ پوزیشن ہولڈر ہے حدیث کے باب میں صحابہ میں.
جن کا تذکرہ حافظ سیوطی نے اپنی کتاب الفیہ میں کی ہے کہ المکثرون من روایت الاثر ابو ہریرہ یلیہ ابن عمر والبحر الخدری وانس وجابر وزوجۃ النبی، اس میں ایک عائشہ ہے، ایک عبداللہ ابن عباس ہے، ایک ابو سعید الخدری ہے، ایک عبداللہ ابن عمر اور انس ابن مالک. تو یہ ابو ہریرہ کی بہت زیادہ حدیث ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ العبد المسلم، جب مسلمان وضو کرتا ہے یا مومن وضو کرتا ہے، فغسل وجهه، اپنا چہرہ دھوتا ہے، خرجت من وجهه كل خطیہ، ان کے چہرے سے گناہ گر جاتا ہے، نظر الیہا بعینیہ مع الماء، جو آنکھوں کے ذریعے گناہ کیا ہے پانی کے ساتھ، او مع آخر قطر الماء، یا آخری قطرے کے ساتھ، او نحو هذا. واذا غسل یدیہ، جب وہ اپنے دونوں ہاتھ کو دھوتا ہے، خرجت من یدیہ کل خطیئۃ، ہر گناہ گر جاتا ہے ان کے ہاتھوں سے، بتشتھا یداہ مع الماء، جو اس کے ہاتھ نے گناہ کیا ہے. بتشت کا مطلب ہے ہاتھ سے گناہ کرنا. او مع آخر قطر الماء، یا آخری قطرے کے ساتھ، حتی یخرج نقیا من الذنوب، حتی کہ صاف نکل جاتا ہے تمام گناہوں سے. وضو کا یہ فضیلت ہے، لیکن یہ صغیرہ گناہ ہے. ابن عبد البر کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ حج سے بھی معاف نہیں ہوتا، صرف توبہ سے معاف ہوتا ہے. کبیرہ گناہ کتنے ہیں اس کے بارے میں ہیثمی کی کتاب ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر، 400 سے زائد گناہ ہے. اور امام ذہبی نے کتاب لکھی ہے الکبائر کے نام سے، 80 گناہ کا تذکرہ کیا ہے. تو کبیرہ گناہ 400 سے بھی زیادہ ہے. اس کے علاوہ صغیرہ گناہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عن نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہ سے بچائیں گے اپنے آپ کو تو اللہ صغیرہ گناہ معاف کرے گا. تو صغیرہ گناہ وضو سے بھی معاف ہو سکتا ہے، نماز سے بھی، حج سے بھی. حج کے بارے میں جو حدیث ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص حج سے واپس آتا ہے تو اس طرح صاف آتا ہے جس طرح وہ صحیح ہے. کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. اور آگے پھر فرماتے ہیں کہ وہ ہوا حدیث مالک عن سہیل عن ابی عن ابی ہریرہ، حدیث کا سند ذکر کر رہے ترمذی. ابھی یہاں پر اس حدیث میں ابو صالح یہ کون ہے؟ سہیل کا والد ہے. اور ابو صالح السمان اس کا نام زکوان ہے، یعنی ابو صالح کے نام سے 2 شخص ہے راوی میں، ایک سہیل کا والد ہے اور ایک ابو صالح السمان ہے جو گھی وغیرہ بیچتا تھا نا. سمان کا مطلب ہوتا ہے زکوان. اور ابو ہریرہ کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا عبد الشمس نام ہے اس کا، وقالوا عبداللہ ابن عمر، بعض نے کہا اس کا نام عبداللہ ابن عمر ہے. ہاکذا قال محمد ابن اسماعیل، بخاری نے کہا کہ ان کا نام عبداللہ ابن عمر ہے ابو ہریرہ کا. یہ بخاری امام ترمذی کا استاد ہے اکثر، وہذا هو الاصح، وہ کہتے ہیں کہ بخاری کا یہ قول درست ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ابو ہریرہ تو کنیت ہے، لیکن ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے اور 36 اقوال ہے. ایک قول یہ ہے کہ ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے، اور وہ زیادہ درست ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں، ابو ہریرہ کا نام عبداللہ ابن عامر ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ عبد الشمس نام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا نسب بھی پتہ نہیں ہے. ظاہر ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 7 ہجری میں خیبر کے غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور دوس قبیلے سے، اور تب مسلمان ہوا تھا. وہ فی الباب، اور پھر ترمذی کا یہ طریقہ ہے کہ اس بارے میں اور بھی صحابہ سے روایت نقل ہے، یعنی وضو کی فضیلت کے بارے میں عثمان سے نقل ہے رضی اللہ عنہ، ثوبان سے، سنابیہی، یہ سنابیہی بھی صحابی ہے، اور عمرو ابن عبسہ سے بھی، اور سلمان اور عبداللہ ابن عمر. یہ کتنے صحابہ ہو گئے؟ ابو ہریرہ، عثمان، ثوبان، 3 4 5 6 7 صحابہ سے یہ وضو کی فضیلت کے بارے میں حدیث. اور اب اس سنابوہی کون ہے؟ تو ترمذی اس کی وضاحت کرے گا کہ اس طرح حدیث تو سنابیہی سے بھی روایت ہے. الذی روا عن ابی بکر الصدیق، یہ وہ صحابی ہے جو ابو بکر صدیق سے روایت کرتا ہے. لیس لہ سماع من رسول اللہ، انہوں نے خود پیغمبر سے احادیث نہیں سنی ہے کیونکہ یہ چھوٹا صحابی تھا. میرے خیال میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بالکل چھوٹا تھا. اور ان کا نام عبد الرحمن ابن عسیلہ ہے سنابیہی کا. ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے. رحل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے پاس گیا تھا. فقبض النبی وهو فی الطریق، راستے میں جا رہا تھا اور رسول اللہ فوت ہو گئے. وقد روى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث، انہوں نے پیغمبر سے کئی حدیث نقل کی ہے، لیکن وہ تو پھر درست نہیں ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا نہیں تھا. والسنابح ابن الاعصر احمسی صاحب النبی، ہاں ایک اور صحابی بھی اس نام سے ہے، ان کا نام سنابح ابن الاعصر ہے. یہ ترمذی رحمہ اللہ نے راویوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اصل میں یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے صرف، بلکہ رجال کی بھی کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، سب کچھ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر.
کس طریقے سے وہ راویوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے بہت عظیم کتاب ہے. یقال له السنابحی ایضا وانما حدیث وقال سمعت یقول انی مکاثر بکم الامم فلا تقتتلن بعدی. یعنی سنابحی کی جو حدیث ہے نا، وہ ایک حدیث ان کی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد ایک دوسرے سے لڑا نہ کرے، کیونکہ میں قیامت کے روز فخر کروں گا کہ میری امت بہت زیادہ ہے، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کیا کرے. باب ما جاء ان مفتاح الصلاۃ الطہور. تیسری باب یہ ہے کہ نماز کی چابی وضو ہے. وضو نماز کی چابی ہے. چابی کے ذریعے آپ انٹری مار سکتے ہیں نا، نماز کو بغیر وضو کے کیسے شروع کر سکتے ہیں؟ دروازہ کیسے کھول. حدثنا قتیبہ و حناد و محمود بن غیلان. اس حدیث میں ترمذی کے 3 استاذ ہیں، قتیبہ، حناد اور محمود بن غیلان. قالوا حدثنا وکیع بن الجراح، مشہور عالم ہے. عن سفیان سے روایت کرتے ہیں. سفیان 2 ہے، ایک سفیان ثوری ہے، سفیان بن عیینہ ہے. ہا کا مطلب ہے دوسری سند. ترمذی جب ایک سند ذکر کر، ادھر تک ایک سند، ابھی دوسری سند. حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار یہ بندار ہے، 257 ہجری میں فوت ہوئے. امام بخاری کا بھی استاد ہے محمد بن بشار، اور یہ 257 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تو محمد بن جعفر اور محمد بن بشار دونوں راوی ایک ہی سال میں فوت ہوئے تھے، اور ایک کا لقب غندر تھا اور ان کا لقب بندار تھا. قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی، بہت بڑا محدث ہے عبد الرحمن بن مہدی، یہ محمد بن بشار کا استاذ ہے. قال حدثنا سفیان، وہ سفیان سے روایت کرتا ہے. عن عبداللہ بن محمد بن عقیل عن محمد بن الحنفیہ، یہ جو شیعہ اکثر پیش کرتے ہیں نا، اہل بیت میں سے ہے محمد بن الحنفیہ. عن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر نے کہا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی کیا ہے؟ وضو ہے. وتحریم التکبیر، نماز میں انٹری اللہ اکبر سے ہوتا ہے. وتحلیلها التسلیم، اور نماز سے نکلنا السلام علیکم سے ہوتا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ السلام علیکم سے بھی نماز ہو جاتی ہے. اگر ایک شخص ایک دفعہ سلام پھیرے، دوسری دفعہ نہ پھیرے دوسری سائڈ، تو بالکل نماز ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ سعودیہ میں جنازہ جب پڑھاتے ہیں نا تو ایک سلام پھیرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے کہا السلام. دیکھیں ہم اللہ اکبر 2 دفعہ پڑھتے ہیں یا ایک دفعہ؟ ایک دفعہ اللہ اکبر نماز کے سٹارٹ میں، تو نماز کے آخر میں بھی سلام ایک دفعہ کہہ کر نماز ختم کر سکتے ہیں. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ اس کا فقہ ہے اس حدیث کا. اس کے بعد ہم آتے ہیں، امام ترمذی اس حدیث کے اوپر حکم لگاتے ہیں، ھذا الحدیث اصح شیء فی ھذا الباب واحسن، صحیح حدیث ہے. اور ابھی عبداللہ ابن محمد، جب حدیث کے اندر کوئی راوی ہوتا ہے ترمذی اس کے اوپر کلام کرتا ہے کہ ثقہ ہے یا صدوق ہے. ثقہ وہ راوی ہوتا ہے جو کہ صدوق سے اعلیٰ ہوتا ہے. صدوق راوی ثقہ سے تھوڑا کم ہوتا ہے، جیسے فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن، تھرڈ پوزیشن، تو صدوق یہ سیکنڈ پوزیشن ہے، ثقہ فرسٹ پوزیشن ہے راویوں میں. تو کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو محمد بن عقیل راوی صدوق ہے، اور صدوق راوی کی حدیث صحیح نہیں ہوتی، حسن ہوتی ہے. اور کہتے ہیں بعض علماء نے اس راوی پر جرح بھی کیا، ذوب کا حکم. وقد تکلم فیہ بعض اہل العلم من قبل حفظہ، بعض علماء نے کہا کہ یہ محمد بن عقیل کا حافظہ کمزور ہے. اور میں نے امام ترمذی کہتے ہیں میں نے اپنے استاذ بخاری سے پوچھا، محمد بن اسماعیل بخاری ہے، محمد بن اسماعیل کے نام سے کئی علماء گزرے ہیں. ایک امام بخاری سے پہلے گزرا تھا محمد بن اسماعیل الترمذی تھا، وہ الگ تھا. پھر محمد بن اسماعیل البخاری، اور ابھی بعد میں ایک عالم آیا، اس کا نام ہے محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی، اس نے کتاب لکھی ہے سبل السلام، اور اہل حدیث کے ائمہ میں سے ہے. تو محمد بن اسماعیل سے مراد یہاں پر بخاری ہے، کیونکہ ترمذی کہتے ہیں میں نے محمد بن اسماعیل سے سنا اس راوی کے بارے میں. ظاہر ہے امام بخاری رجال کا بھی عالم ہے، ان کی کتاب ہے تاریخ الکبیر، تاریخ الصغیر، راویوں پر بات کرتا ہے کہ ضعیف ہے، ثقہ ہے. تو کہتے ہیں کان احمد بن حنبل و اسحاق بن ابراہیم الحمیدی یحتجون بحدیث. امام بخاری کہتے ہیں کہ امام احمد اور اسحاق ابن ابراہیم اور حمیدی، یہ بڑے بڑے علماء محمد ابن عقیل کو صحیح سمجھتے تھے، ان کے حدیث سے استدلال کرتے تھے. قال محمد، اور امام بخاری نے کہا ہوا محمد سے مراد ادھر بخاری ہے، وہ مقارب الحدیث ہے. اچھا، راویوں کے نام ہوتے ہیں ثقہ، صدوق، لین، مقبول، لا بأس به، ہاں جی، یکتب حدیثہ، یحتج بحدیثہ، مقارب الحدیث، یہ راویوں کے لیے نام ہے. تو مقارب الحدیث وہ راوی ہے جو صدوق سے کم درجے کا ہے. ثقہ سب سے ٹاپ پر ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر صدوق ہوتا ہے، تیسرے نمبر پر لا بأس به ہوتا ہے. مقارب الحدیث یہ تھوڑا سا کمزور سا راوی ہوتا ہے، لیکن اس کی حدیث ایکسیپٹیبل ہوتا ہے.
یہ بات یاد رکھیں، مقارب الحدیث کون راوی ہوتا ہے؟ تو محمد بن عقیل کے بارے میں ترمیزی نے بخاری کی بات پر اکتفا کی، اتنی عزت کرتے ہیں دیکھیں ترمیزی، بخاری عام انسان نہیں تھا دیکھیں کہتے ہیں کہ لولا البخاری لما راح مسلم، اگر بخاری نہ ہوتا نا تو امام مسلم کا شان ہی نہ ہوتا۔ امام مسلم کہاں سے آئے ہیں؟ جب استاذ اس طرح ہونا تو پھر اچھی شاگرد بھی پیدا کرتے ہیں۔ امام بخاری نے مسلم جیسے شاگرد امت کو دی ہے، ترمیزی جیسے شاگرد امت کو دی ہے۔ وہ فی الباب عن جابر و ابی سعید، اور اس بارے میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے اور ابو سعید خدری کی بھی حدیث ہے۔ اسی طرح یہ جو اوپر ہم نے حدیث پڑھی نا کہ نماز کی چابی کیا ہے؟ وضو نماز کی چابی ہے، اسی طرح حدیث جابر سے بھی روایت ہے اور ابو سعید خدری سے بھی روایت ہے۔ جابر ابن عبداللہ مراد ہے یہاں، اور ابو سعید خدری معروف محدث ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ صحابہ میں 7 محدثین تھے، جس میں سے ابو سعید والبحر کالخدری، وہی ہے نا یہ ابو سعید الخدری کثرت سے حدیث روایت کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسری حدیث لاتے ہیں اس باب میں امام ترمذی کے، نماز کی چابی کیا ہے؟ وضو ہے، وضو نماز کی چابی ہے۔ حدثنا ابو بکر محمد بن زنجوی البغدادی وغیر واحد، یہ ترمذی کا استاذ ہے محمد بن زنجوی۔ قالوا حدثنا الحسین بن محمد قال حدثنا سلیمان بن قرم عن ابی یحیی القتات عن مجاہد، یہ مجاہد بن جبر ہے، مشہور محدث ہے، مفسر ہے، جو عبداللہ ابن عباس کا شاگرد ہے، اور کہتے ہیں عرضت القرآن علی ابن عباس، میں نے 30 دفعہ قرآن سنایا تھا ابن عباس کو، تفسیر قرآن نہیں۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ ناظرہ کرو اور جاؤ، 30 مرتبہ اس نے تفسیر کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کو قرآن سنایا تھا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اذا جاءک التفسیر من مجاہد فحسبک، مجاہد کا تفسیر آ جائے نا بس کافی ہے، اور کسی کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس کی کئی شاگرد تھے، اس میں سے ایک سعید ابن جبیر تھا جن کو حجاج نے قتل کیا تھا، اور ایک مجاہد تھا۔ مجاہد تابعی ہے ظاہر ہے، وہ جابر ابن عبداللہ سے روایت کرتا ہے۔ جابر ابن عبداللہ یہ وہ صحابی ہے جن کا والد احد کی جنگ میں شہید ہوا تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کے چابی نماز ہے، اور وہ مفتاح الصلاۃ الوضو، اور وضو کی چابی نماز کی چابی وضو ہے۔ اچھا، وضو میں خوبصورتی کا معنی پایا جاتا ہے، یہ سبل السلام میں صنعانی نے لکھا ہے۔ جی 4 نمبر باب، باب ما یقول اذا دخل الخلاء، واش روم میں داخل ہونے سے پہلے کیا کہے گا آپ؟ حدثنا قتیبہ و حناد، امام حناد ابن السری، اور یہ قتیبہ ابن سعید ابن جمیل ابن طریف البغلانی افغانستان کا ہے، اور یہ امام ترمیزی کا استاذ ہے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو کہ قتیبہ ابن سعید یہ بغلان میں دفن ہے، ابھی بھی ان کا قبر ہے افغانستان میں بغلان میں، یہ ان کا استاذ ہے امام ترمذی کا۔ اور حناد یہ بھی، تو یہ حدیث دونوں سے روایت کرتے ہیں۔ قالا، دونوں نے کہا، حدثنا وکی ابن جراح ہے، عن شعبہ ابن الحجاج، بہت بڑا محدث ہے، عن عبدالعزیز ابن صہیب، یہ انس رضی اللہ عنہ کا شاگرد ہے اور تابعی ہے عبدالعزیز ابن صہیب، عن انس ابن مالک، انس رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ کا خادم ہے، امی نے ان کو دیا، ان کے امی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا کہ پیغمبر کے 10 سال خدمت کرے، کہتے ہیں میں نے پیغمبر کے 10 سال خدمت کی، ما قال لی فی شیء لما فعلت کذا، کبھی بھی رسول اللہ نے مجھے نہیں کہا یہ کام تم نے کیوں غلط کیا ہے۔ میں بہت، کبھی مجھے بازار بیچتا تھا، میں جا کے لڑکوں کے ساتھ کھیلتا تھا، ایک دفعہ مجھے کان سے پکڑا رسول اللہ نے کہ میں نے تمہیں بازار بھیجا، آپ ادھر کھیل رہے ہیں۔ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واش روم میں داخل ہوتا تھا، قال اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، وقال شعبہ وقال مرۃ اخرى اعوذ باللہ، یعنی ایک الفاظ اس طرح ہے اعوذ باللہ، اعوذ بک کی جگہ دونوں صحیح ہے، من الخبث مرد جنات سے، او خبیث یا خبیث الفاظ ہے، والخبائث اور عورت مؤنث جنات سے، دونوں سے، کیونکہ واش روم کے اندر جنات 2 طرح کے ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث۔ وفی الباب عن علی، اور اس بارے میں یہ جو واش روم میں داخل ہونے سے پہلے دعا ہے، اس کے حوالے سے علی رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث نقل ہے۔ ترمذی کا طریقہ ہے کہ وہ حدیث کی شواہد بیان کرتے ہیں، کہ یہ شواہد کیا ہوتے ہیں، کہ اس طرح حدیث اور بھی صحابہ سے نقل ہے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے نقل ہے، جابر سے، ابن مسعود سے، اور انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سب سے صحیح ہے اس باب میں کہتے ہیں۔ اور حدیث، اور جو زید بن ارقم کی حدیث ہے اس کے سند میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، فی اسناد اضطراب،
رواه هشام الدستوائي وسعيد بن ابي سعيد عروبه عن قتاده فقال سعيد عن القاسم بن عبد الشيباني عن زيد بن ارقم وقال هشام. یہ ایک سند کے اوپر بات کر رہا ہے جو کہ علم العلل ڈسکس کر رہا ہے, جو یہاں پر ضرورت نہیں ہے. اچھا, یہاں پر پھر امام ترمذی کہتے ہیں میں نے بخاری سے پوچھا اس کے حوالے سے, تو یہ علل کا کوئی مسئلہ ہے, اس کو میں یہاں پر نہیں ڈسکس کروں گا کیونکہ علم العلل کے لیے تھوڑا سا لیول بنا کر پھر پڑھنا چاہیے, اور اس کے بارے میں عمرو عبد المنعم کی کتاب ہے وہ پڑھے, ابن رجب کی کتاب ہے العلل. تو انشاءاللہ ترمذی کے اندر جو علل ہے وہ میں اسکپ کرتے جاؤں گا کیونکہ وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, اس کو بورڈ کے اوپر حل کرانا پڑے گا, اور دوسرا اسٹوڈنٹس کی بھی ہونا چاہیے. جب تک لیول نہ ہو تو میں علم العلل کے اوپر بات نہیں کروں گا. انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم دورہ منعقد کریں گے کہ علم العلل کی تفسیر کیا ہے. حدثنا, دوسری حدیث یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں, حدثنا احمد بن عبدہ الضبی البصری, یہ بھی ترمذی کا استاذ ہے احمد بن عبدہ. قال حدثنا حماد بن زید. آج کل ایک استاذ کسی کا معلوم نہیں ہوتا اور ممبر پر چڑھ جاتا ہے. کیا مسئلہ ہے, اس کی ویوز زیادہ ہے فیس بک پر. بھائی صاحب استاذ بتا دو اپنا, کوئی استاذ آپ کا کون ہے؟ امام ترمذی کے اساتذہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, کبھی قتیبہ بن, کبھی حناد, کبھی محمد بن بشار, کبھی احمد, اور یہ سب محدثین ہیں. اس طرح علم پہنچا ہے. یہ علم اس طرح نہیں ہے یہ جس طریقے سے ان لوگوں نے مذاق بنا ہے علم کا. حدثنا حماد بن زید, یہ بھی بخاری کا راوی. حماد بن سلمہ اور حماد بن زید وہ بڑے علماء میں سے گزرے ہیں, بخاری کی روایت. عن عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل الخلاء, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واش روم میں بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا تھا تو یہ دعا پڑھتا, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ حدیث حسن صحیح ہے. حسن صحیح کس حدیث کو کہتے ہیں؟ یہ ترمذی کی خاص اصطلاح ہے جس کے بارے میں اختصار علوم الحدیث میں ابن کثیر نے بات کی ہے, جو کہ حافظ زبیر علیزیہ کی ترجمہ سے اردو میں موجود ہے. اس میں آپ دیکھ لیں کہ حسن صحیح تو کیا مراد لیتے ہیں, کس میں تفصیل ہے, یہاں پر میں بیان نہیں کروں. باب ما یقول اذا خرج من الخلاء, جب واش روم سے باہر نکلنے کا ارادہ کرے تو کون سی دعا پڑھے. حدثنا محمد بن اسماعیل, یہ محمد بن اسماعیل کون ہے؟ بخاری ہے. اس حدیث کو ترمذی نے بخاری سے لی ہے. حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا مالک بن اسماعیل عن اسرائیل عن یوسف ابن ابی بردہ عن ابیہ, ابو بردہ یہ صحابی ہے, عن عائشہ قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء, بیت الخلاء سے واپس آتا تھا, قال غفرانک, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. غفرانک کا مطلب ہے, اچھا غفرانک کیوں کہتے ہیں ہم واش روم سے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرے. یہ بات یاد رکھیں, یہ صوفی آدمی نہیں ہوتا جو 24 گھنٹے ذکر کرتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ میرا 24 گھنٹے ذکر کر رہے ہیں, لیکن واش روم میں تو ہم ذکر نہیں کر سکتے ہیں نا, تو اس لیے ہم واش روم سے باہر نکل کر غفرانہ کا کہتے ہیں کہ اللہ تھوڑے دیر کے لیے میں نے آپ کا ذکر نہیں کیا. ابھی دیکھو لوگ کیا کرتے ہیں, کس کا ذکر کرتے ہیں زیادہ؟ دین اس طرح ہے, پھر کہتے ہیں یہ صوفیوں کا دین ہے. صوفی کا دین تھوڑا ہے. حاذا حدیث حسن غریب, یہ حدیث حسن غریب ہے. یہ بھی ترمذی کا خاص اصطلاح ہے کہ حسن غریب کس کو کہتے ہیں. اس کی تفصیل ابن حجر کی کتاب نخبۃ الفکر میں, اور ابن صلاح کی کتاب مقدمۃ ابن صلاح, اور زرکشی کے النکت, اور حافظ ابن حجر کے النکت کتاب میں موجود ہے. لا نعرف الا من حدیث اسرائیل, یہ حدیث اسرائیل کی روایت سے ہے. اور ابو بردہ کا کیا نام ہے؟ عامر ابن عبداللہ. ولا يعرف في هذا الباب الا حدیث عائشہ, اس بارے میں صرف عائشہ کی حدیث ہے. ترمذی کہتا ہے اس میں کسی اور صحابی سے نقل نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا قبلے کی طرف رخ کر سکتے ہیں پیشاب کے ٹائم یا نہیں. غائط بڑا پیشاب اور بول چھوٹے پیشاب میں منع ہے, ظاہر ہے. اس میں 3 مذہب ہے. احناف کہتے ہیں صحرا میں بھی منع ہے اور بنیان میں بھی منع ہے, گھر کے اندر. اور شوافی کہتے ہیں گھر کے اندر جائز ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں یہاں پر حدیث نقل کرے گا, اور میں راجح مذہب احناف کا ہے, گھر کے اندر بھی اس طرح جائز نہیں ہے اور صحرا میں بھی. اور اس میں ایک تیسرا مذہب ہے کہ دونوں میں جائز ہے, وہ بالکل ضعیف ہے, شاید ترمذی اس کا تذکرہ کرے. حدثنا سعید بن عبد الرحمن, یہ ایک اور استاذ ہے سعید بن عبد الرحمن. قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن عطاء بن یزید عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ. ابو ایوب الانصاری وہ صحابی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ٹھہرے تھے جب مدینہ گئے پہلے دفعہ. قال رسول اللہ علیہ السلام اذا اتیتم الغائط, جب تم پیشاب کے لیے آئے, فلا تستقبلوا القبلة بغائط, اس کی طرف رخ نہ کر دے قبلے کی طرف. ولا تستدبروها, نہ اپنا پشت کرے. ولیکن شرق و غرب و مشرق کی طرف کیا کرے, مغرب کی طرف. ابو ایوب کہتے ہیں فقدمنا الشام, ہم شام آئے, فوجدنا مراحیز, ہم نے واش روم دیکھے, قد بنیت مستقبل القبلہ, قبلے کی طرف بنائے گئے تھے. فننحرف عنها ونستغفر اللہ, ہم اس میں بیٹھ جاتے تھے اور استغفر اللہ واش روم کے اندر کہتے تھے کہ اللہ آپ یہ ہم کیا. دیکھیں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ابو ایوب
کہتے ہیں کہ ہم واش روم کے اندر بھی بنیان کے اندر بھی یہ کام جائز نہیں سمجھتے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن حارث اور معقل ابن ابی حسم اور یہ ابو امامہ بحیرہ، بہت سارے صحابہ کی حدیث ہے، اور ابو ایوب کی حدیث سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، ابو ایوب کا کیا نام ہے؟ خالد ابن زید اس کا نام ہے، اور زہری کا کیا نام ہے؟ محمد بن مسلم، مشہور عالم ہے امام زہری، بڑا عالم ہے، ابو بکر اس کی کنیت ہے۔ اور ابو الولید المکی کہتے ہیں کہ امام شافعی نے کہا، ہاں ابھی دیکھیں امام شافعی کہتے ہیں کہ صحرا میں جائز نہیں ہے اور گھر کے اندر جائز ہے، انما ھذا فی الفیافہ فاما فی الکنف المبنیہ لہ رخصۃ فیستقبلها۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ گھر کے اندر اگر واش روم قبلے کے طرف بنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں امام شافعی کا مذہب یہ درست نہیں ہے اس مسئلے میں، ویسے اہل حدیث بدنام ہے کہ احناف کو رد کر کے شافعی کے مذہب کو فالو کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، اس مسئلے میں ہم امام شافعی کے ساتھ نہیں ہے۔ امام شافعی کے پاس حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اپنے بہن حفصہ کے گھر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا تھا، اور انہوں نے وہ پیشاب کے لیے بیٹھے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف اپنا پشت کیا تھا۔ اس حدیث سے شافعی استدلال کرتے ہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا وہ عمل۔ اور امام احمد کہتے ہیں کہ امام احمد کا ایک اور مذہب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت کیا تھا نا قبلے کی طرف، تو پشت کرنا جائز ہے، اور گھر کے اندر اور رخ کرنا جائز نہیں ہے، یہ ایک اور مذہب ہے امام احمد کا۔ بہرحال امام ابو حنیفہ کا مذہب درست ہے کہ نہ رخ کر سکتے ہیں نہ پشت کر سکتے ہیں، دونوں جائز نہیں ہے۔ اور امام احمد کہتے ہیں کہ استدبار جائز ہے اور استقبال جائز نہیں ہے، اور شافعی کہتے ہیں کہ دونوں جائز ہے لیکن صحرا میں جائز نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔ تو یہ